کل ایک بات بڑی واضح ہوئی، وہ بات بڑی خوبصورت اور بڑی مزیدار ہے۔ وہ اس طرح کے ہمارے کچھ کارکنان روڈ پر کھڑے ہو کر ایک تلوار اٹھا کر کہیں کہ من سب نبیًا فاقتلوہ، من سب نبیًا فاقتلوہ، تاجدار ختم نبوت زندہ آباد، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ تو کہا جاتا ہے جی یہ بڑے شدت پسند ہیں، یہ بڑے ہی سخت مزاج ہیں جناب، یہ ان کا پتہ نہیں انجام کیا ہوگا، یہ جناب فلانی جماعت سے بھی آگے نکل جائیں گے۔ میرا سوال ہے کہ کل جو بندوقیں اٹھا کر ایک ایک ووٹ کے پیچھے بھاگ رہے تھے، کیا ہم ان سے بھی زیادہ شدت پسند ہیں؟ جو کل بندوقیں اٹھا کر ایک دوسرے کی گاڑیوں پر فائرنگ کر رہے تھے، ان سے تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، بلکہ وہ پرامن جماعت ہے، ملک کی حکمران جماعت ہے، اور ہم کسی چوک میں کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ من سب نبیًا فاقتلوہ، تو ہم پر دہشت گردی کا جرم لگتا ہے۔ اگر یہ جرم ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے، 100 بار کریں گے، سرے بازار کریں گے، اور اگر وقت آیا تو سرے دار کریں گے کہ من سب نبیًا، من سب نبیًا، من سب نبیًا۔ ہمارے بابا جی ہمیں پہلے بھی بتا کر گئے کہ پہلے ہمیشہ کہتے تھے کہ ہم دین کے ٹھیکیدار نہیں چوکیدار ہیں، لیکن بابا جی نے فیض آباد کے پل کے اوپر کا بیٹھ کر کہا تھا کہ ہاں اسی ٹھیکیدار ہیں، جو کرنا جے کرو۔ ہاں تے ہن گل ایتھے تک آ گئی جے ایک ووٹ پیچھے گنا نکل سکدی ہیں نا، تے حضور دی عزت پیچھے سارا کچھ نکل سکدا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک تاجدار ختم نبوت۔ اسی اگر حضور دی عزت دا مسئلہ بن جائے تو ساڈے کارکنان اپنے دودھ پیتے بچے بھی لے کے روڈ دے اوتے آ جاندے نے۔ لہذا اسی ایک دفعہ پھر پیغام دیندے ہاں کہ اپنی آنکھاں کھولو، حضور دی عزت دے مسئلے نو سمجھو کہ کتنا نازک ہے، کہ جڑا مسلماناں دے ایمان دا مسئلہ ہوئے اوتھے مسلمان کوئی جذبے نال لارا لاوے تو تسی کہندے ہو جی یہ بڑی سخت ہے، اور استادہ نو کسی نے پوچھا سی بھئی اتنے سخت رویے نہ اقوام عالم سے چل لو گے؟ آج ایسی سانو لوگ کہنے ہیں کہ آپ اتنے جذباتی کارکنان رکھتے ہوئے، اتنے جناب پرجوش کارکنان رکھتے ہوئے پاکستان کی سیاست میں چل لیں گے؟ میں نے کہا جی بالکل چل لیں گے۔ یہ کون سے پرجوش ہیں جو حضور کے نام کا نعرہ بلند کریں؟ یہ جوش ہے، اور جو ایک ووٹ کے لیے گنے نکال کر ایک دوسرے کے اوپر فائرنگ کریں سرعام اور کیمروں کی آنکھوں کے سامنے، وہ دہشت گرد نہیں ہے، وہ جناب ڈاکو نہیں ہے، وہ چور نہیں ہے، وہ ظالم نہیں ہے۔ اگر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت اور ختم نبوت کے نعرے کے بلند کرنے کے اوپر یہ ظلم سہنا ہے تو ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہم نے یہ سینے صرف ہار پہنانے کے لیے نہیں رکھے، حضور کی محبت پر قربان کرنے کے لیے بھی رکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ سینے صرف ہار پہننے کے لیے نہیں ہے، یہ چہرے صرف پھول برسوانے کے لیے نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم حضور کی محبت اور حضور کی ختم نبوت، ناموس رسالت، حضور کی محبت کے جام پیتے ہوئے انشاءاللہ اس پر ہر موقع پر پیرا دیں گے۔ اور یہ پیرا وہ پیرا ہے کہ اگر کوئی دے دے تو پھر مالک نوازتے کیا ہے، ملتا ہے کیا، ایک بار مدینے میں آ کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ۔ حضور کی محبت میں اگر کوئی جوش سے آگے بڑھے تو اسے انعام ملا کرتا ہے، لیکن افسوس کہ جس ملک کو ہم نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا تھا، اس ملک میں اگر کوئی حضور کی محبت میں جوش مارے تو اس کے اوپر پرچہ کٹتا ہے۔ انشاءاللہ یہ لائن ہم نے درست کرنی ہے، حضور کے دین کو تخت پر لا کر یہ لائن ہم نے درست کرنی ہے کہ حضور کی محبت میں اگر کوئی چیز جوش مارے تو اسے دعائیں ملتی ہیں، اسے انعام و کرام ملتا ہے۔ حضرت قتادہ گھوڑے کو پیچھے کھینچ رہے ہیں، میرے آقا و مولا کے ساتھ جا رہے ہیں اور گھوڑے کی باگیں پیچھے کھینچ رہے ہیں، لیکن گھوڑا حضور کی محبت میں آگے جانے کو تیار ہے۔ گھوڑے کی باگیں کھینچی، گھوڑا آگے جانے کو تیار ہے۔ اتنے میں گھوڑے کے سینے میں آواز پیدا ہوئی زور لگانے کی، تو میرے آقا و مولا نے حضرت قتادہ کی طرف دیکھ کر فرمایا قتادہ آگے بڑھو، اللہ کی فتح تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ انشاءاللہ جب بھی لبیک کا کارکن جب آگے حضور کی محبت میں بڑھے گا تو انشاءاللہ اس کے قائد کی دعائیں بھی اس کے ساتھ ہیں اور اس کے رب کی نصرت بھی اس کے ساتھ ہے۔
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. آپ حضور کی محبت میں حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے تیار ہے نا؟ آپ کو جب بھی آواز آئے، وہ کوئی دن ہو کوئی وقت ہو، کیونکہ عشق ویسے بھی قید زمان و مکان اور مقام سے پاک ہے. کیونکہ اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہمارے قائد کبھی بھی مال روڈ کے اوپر کسی بغیر کارکن کے چیئر پر پہلے نہ بیٹھے ہوتے. اس کا مطلب ہے عشق جب بلاتا ہے نا تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ تعداد ہے یا نہیں، وہ کہتا ہے کہ میدان میں کون آتا ہے ہم اس کو آگے کرتے ہیں. اس لیے جب بھی آپ کو بلایا جائے یا آپ کی کانوں میں آواز پڑ جائے کہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کے لیے آج میدان لگ گیا ہے، آپ نے سب سے پہلے قدم بڑھاتے ہوئے آگے آنا ہے انشاءاللہ. تیرا ایک اشارہ، یہ تو ابھی حاضر لوگ ایک منٹ، تیرا ایک اشارہ. ہمیں نہیں کہا، ہم سارے حضور کے جانثار ہیں. ہمارے قائد نے ہمیں ایک ہی بتایا ہے کہ بس حضور کی ختم نبوت کے لیے ہماری ہر چیز قربان ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. اشارے سے بات آگے چلی گئی ہے، اشارے سے بات آگے چلی گئی، اب تو عمل پر آ گئی ہے. تو کسی دور میں اشارے ہوا کرتے تھے، اب عملاً کر کے دکھانا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حضور کی محبت اور ہمارے دلوں میں حضور کی محبت راسخ فرمائے. ہمیں حضور کی ختم نبوت کے ساتھ صحیح اپنی جان مال تن من دھن کے ساتھ حضور کی محبت پر فدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں آج حقیقتاً کوئی تقریر کے موڈ میں نہیں اور بالکل تھکاوٹ سے چور چور، کافی ساری الیکشن کمپین اور لمبے سفر کر کے آیا ہوں، لیکن حاجی صاحب کی محبت ہمیں کھینچ لائی ہے کہ انہوں نے کہا جی بابا جی کی چند باتیں کرنی ہے، بابا جی کا ختم چیلم ہے. میں نے کہا بابا جی وہ تربیت کر گئے ہیں، آپ بابا جی کے صرف نام رکھیں، لوگ آئیں گے اور لبیک کے نعرے لگا کر بھی واپس چلے جائیں گے تو سینہ بڑا کر کے جائیں گے کہ ہم اس بابے کی محفل میں گئے تھے، اس بابے کی یاد کی محفل میں گئے تھے جس بابے نے ہمیشہ حضور کے ساتھ وفا کی ہے، جس نے ہمیشہ اپنی ہر چیز سے بڑھ کر حضور کی ختم نبوت اور ناموس رسالت پر پہرا دیا ہے. تو اب ہم اسی ماحول کے اندر اور اسی جذبے کے ساتھ اور اسی نام کیا ہے یہ جو فوگ ہے اس کے اندر ایک تاریخی نعرہ بلند کریں گے اور اس کے بعد صلاۃ و سلام پڑھیں گے اور اس کے بعد دعا ہوگی اور اس کے بعد سب کو گھروں پر جانے کی اجازت ہوگی کہ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ.